السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں بہنوں دوستوں بزرگوں، آج ہم آپ کی خدمت میں بات کریں گے ایک اہم ٹاپک پر جو بہت سارے ساتھیوں کی طرف سے سوال بھی آتا ہے کہ ایڈوکیٹ بننا، وکالت کا پیشہ اختیار کرنا، لائر بننا اور لائر کی پڑھائی کرنا کیسا ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ بہت ساری جابس اور بہت سارے پیشے بہت زیادہ بدنام ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہر حال میں ناجائز ہے۔ تو ایسے بہت سارے پیشے ہوتے ہیں، جیسے کہ آج کل یہ کاروبار کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جھوٹ کے بغیر کاروبار چل ہی نہیں سکتا، ایسا لوگ بولتے ہیں، لیکن یہ بالکل غلط بات ہے۔ کاروبار کا نظام اللہ تعالیٰ قیامت تک چلائیں گے اور جھوٹ سے بچنے کا حکم ہمیشہ دیا گیا ہے، تو یہ پاسیبل نہیں ہے کہ اللہ ایسی ناممکن بات کا ہمیں حکم دے۔ تو بہرحال اسی طرح لائر اور وکیل اور ایڈوکیٹ بدنام ہے کہ یہ جھوٹے پیشے والے لوگ ہیں، ان کا کام بھی جھوٹ کے بغیر ہوتا ہی نہیں۔ اس بات کو ذہن میں رکھ کر لوگوں کو یہ سوال آتا ہے کہ کیا یہ پیشہ اور وکالت کا کام کرنا جائز اور درست ہے؟ جواب یہ ہے کہ مطلقاً ایسے ہی ناجائز اور حرام کہہ دینا کہ وکالت مطلقاً ناجائز ہے، ہر حال میں ناجائز ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھیں، وکیل بعض مرتبہ زمین جائیداد کا بھی ہوتا ہے، بس قانونی اعتبار سے اس کو گورنمنٹ سے سگنیچر کرا کر بات مکمل کرنی ہوتی ہے، اس میں کوئی ڈیفینس وغیرہ کی بات ہوتی نہیں ہے۔ اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ کرمنل لائر ہوتا ہے، تو اس میں دو طرف کی بات ہوتی ہے۔ اب یہ وکیل اور وکالت کی ضرورت اس لیے پیش آتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ وکیل کو ہائر کیا ہی اس لیے گیا ہے کہ وہ جھوٹے کی وکالت کرے۔ بھائی سچے کی وکالت کی بھی ضرورت پیش آتی ہے۔ کیا ضرورت پیش آتی ہے؟ بعض مرتبہ وکیل جو ہوتا ہے وہ چرب زبان ہوتا ہے، لسان ہوتا ہے، اس کے پاس اسپیچ پاور ہوتا ہے، اس کے پاس گٹس ہوتی ہے اور ہمت ہوتی ہے۔ سچائی کے باوجود بعض مرتبہ آدمی گھبرا جاتا ہے۔ وکیل کا تو روز کا کام ہے جج کو فیس کرنا، روزانہ اس کمرے میں آنا۔ ایسا ہوتا ہے کہ سچا آدمی بھی اپنی حق بات بولنے میں گھبرا جاتا ہے۔ بار بار کا وہ واقعہ نہیں ہے، وہ بار بار عدالت اور کچہری میں آنے والا بندہ نہیں ہے، اس کی زندگی بے داغ ہے، وہ روزانہ نہیں آتا ہے۔ تو وکیل چونکہ روزانہ آتا ہے، جج سے فیس کرنے کی اس کو عادت ہے، اور صحیح بات کو کس طرح ثابت کرنا ہے اس کے پاس آرٹ ہے، اس لیے وکالت کی ضرورت پیش آتی ہے۔ کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک پکش جھوٹا ہے اور ایک پکش اپوزیشن سچا ہے، لیکن یہ جھوٹے کے پاس اسپیچ پاور اتنی اچھی ہے، اپنی بات کو ایکسپلین کرنے کا ملکہ اتنا اچھا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ اپنی زبان سے اس کو جھوٹا ثابت کر دے، حالانکہ یہ سچا ہے۔ تو اب اگر یہ وکیل ہائر نہیں کرے گا تو اپنے سچ کو ثابت نہیں کر پائے گا۔ تو بہرحال اس لیے بھی وکالت کی ضرورت پیش آتی ہے۔ بعض وکیل یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ہم جھوٹ بول کر بھی فیس لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ کیوں بھائی؟ اس کی وجہ اور لاجک وہ یہ بتاتے ہیں کہ ہم تو وکالت میں جو جھوٹ بولتے ہیں، ہم کو ہمارا موکل جو بتاتا ہے وہی ہم بولتے ہیں۔ ارے بھائی یہ بات تھوڑی ہوئی، کامن سینس ہر انسان کے پاس ہے۔ بات چیت سے اور میٹر سے اور کیا واقعہ پیش آیا ہے اس سے وکیل بہت اچھے سے اندازہ لگا سکتا ہے کہ میرا موکل سچا ہے یا اپوزیشن سچا ہے، وہ بہت اچھے سے فیصلہ کر سکتا ہے۔ تو اتنے بھی چھوٹے بچے وکیل صاحب نہیں ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کون سچ ہے۔ تو یہ غلط لاجک نہ پیش کی جائے کہ جھوٹ تو ہمارا موکل بولتا ہے، ہم کو تو جو بتایا جاتا ہے ہم وہ بولتے ہیں۔ بھائی آپ وکالت کر رہے ہیں تو ہماری ذمہ داری ہے کہ پہلے اس کو چیک کیا جائے کہ میرا جو موکل ہے وہ سچا ہے یا نہیں۔ قرآن مجید میں رب کریم کا ارشاد ہے وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، کہ جو جھوٹا ہو
ان لوگوں کی اور خیانت کرنے والوں کا ڈیفینس مت کرو، اس کی طرف سے جو ہے آپ ڈیفینس اور وکالت مت کرو۔ اسی طرح آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر کر لیا واستغفر اللہ، استغفار کرو، ان اللہ کان غفورا رحیما۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ، جو اپنی جانوں پر خیانت کرتے ہیں، ان خیانت کرنے والوں کا ڈیفینس مت کرو، ان کا بچاؤ مت کرو۔ ان اللہ لا يحب من کان خوانا اثیما، اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والے گنہگار کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ چھوٹے بچوں والی بات ہم نہ کریں وکیل صاحب کہ وہ جو بولتا ہے ہم وہی بول دیتے ہیں۔ بھائی ہمارے بھی آنکھ پیر ہیں اور ہم بھی برسوں سے اس فیلڈ میں کام کر رہے ہیں، تو سچائی کو پہلے جان لیں اور پھر اس کے بعد اس وکالت کے پیشے کو ہم کریں اور اس کا کیس لیں۔ خلاصہ کلام یہ کہ اگر سچائی کی وکالت کریں گے تو یہ جائز ہے، جھوٹ کی وکالت کریں گے تو یہ ناجائز ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ پہلے اس کی صحیح معنی میں اس پورے کیس کی صحیح تحقیق کر لیں۔ اور دوسری اور آخری بات کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ آج کے زمانے میں جھوٹ کے بغیر کاروبار کیسے ہوگا، وکالت کیسے ہوگی، ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھیں ایسے بہت سارے واقعات ہیں کہ بعض وکیلوں نے ٹھان لی کہ کچھ بھی ہو جائے ہم جھوٹ کی وکالت نہیں کریں گے، تو ان کی وکالت بہت چل پڑی، یہاں تک کہ لوگ اپنے کیس دوڑ دوڑ کے ان کے پاس لانے لگے، یہاں تک کہ عدالت کے کمرے میں جج صاحب فوراً فیصلہ کر لیتے تھے اور سمجھ جاتے تھے کہ یہ تو وکیل صاحب جھوٹا کیس لیتے ہی نہیں ہیں، تو انہوں نے جو دلیل دی ہے، یہ جس کا کیس لائے ہیں 90% تو یہی سچے ہوں گے۔ فارمیلٹی کے طور پر کیس کو سن لیا جائے، دونوں طرف کی بات سن لی جائے۔ تو ایسے وکیلوں کو لوگ بہت چاہتے ہیں۔ آج بھی دنیا میں سچائی موجود ہے، الا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو وکالت کوئی برا پیشہ نہیں ہے، اگر جائز طریقے پر جھوٹ سے بچتے ہوئے سچ کا اور حق کا ساتھ دینے کی نیت سے اگر یہ وکالت کی جائے تو بالکل جائز اور درست ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سچ اور حق کا ساتھ دینے اور اسی پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔